السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مدینہ طیبہ میں بہترین استقبال کے بارے میں ہم جانیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی روانگی کی خبر مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کو پہلے مل ہی چکی تھی۔ وہ لوگ صبح ہوتے ہی شہر سے باہر مکہ کے راستے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر روز انتظار کرتے تھے، لیکن جب دن ڈھلنے لگتا تو واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ جب وہ کسی کو، جیسا کہ انہیں معلوم تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سفید کپڑوں میں ملبوس تشریف لا رہے ہیں، جب کسی کو سفید کپڑوں میں دیکھتے تو وہ یہ سمجھتے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، لیکن قریب جانے پر معلوم ہوتا کہ یہ تو کوئی اور ہے۔ بہرحال ان کی خوش قسمتی سے ایک روز حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ طیبہ میں تشریف لے ہی آئے۔ اتفاقاً سب سے پہلے آپ کو ایک یہودی نے دیکھا اور وہ چلا کر بولا کہ اے انصار مدینہ، تمہیں اپنے جس بزرگ کا انتظار تھا وہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس کی زبان سے یہ الفاظ سننے تھے کہ وہ لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف دوڑے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک درخت کے پاس تشریف فرما ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ابوبکر صدیق بھی ہیں۔ جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں دیکھا تھا وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ابوبکر میں فرق نہیں کر سکے تھے، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سر مبارک پر اپنی چادر سے سایہ کر دیا تاکہ لوگوں کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچاننے میں مشکل نہ ہو۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو وہ ان لڑکوں کے ساتھ شامل تھے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کا بلند آواز سے اعلان کر رہے تھے اور بلند آواز سے نعرے لگا رہے تھے، لیکن ابھی تک انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، وہ دیکھ نہیں سکے تھے۔ انہوں نے ان دوسرے لڑکوں کے ساتھ بار بار نعرے لگائے، آخرکار آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق نظر آ ہی گئے۔ سب سے پہلے ایک بدوی شخص آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا اعلان کرتا ہوا آگے آیا تو انصار جلوس کی صورت میں، جن کی تعداد تقریباً 500 تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے استقبال کے لیے آگے بڑھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ والو مبارک ہو، اے اللہ والو مبارک ہو۔ اس کے بعد جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو لوگ ہر گھر سے نکل پڑے اور کچھ لوگ تو گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر بلند آواز سے کہنے لگے، ہاں ہاں وہی ہیں وہی ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایسا منظر میں نے اپنی زندگی میں نہ پہلے دیکھا اور نہ ہی بعد میں دیکھا۔ اہل مدینہ کی جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ خواتین مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئیں اور گیت گا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا استقبال کر رہی تھیں، اور بچیاں جوش مسرت میں جھوم رہی تھیں اور دف بجا کر گیت گا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا استقبال کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان بچیوں کے جوش مسرت اور ان کی والہانہ محبت سے متاثر ہو کر پوچھا کہ اے بچیوں، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو بچیوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خوش ہو کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ لہذا چھوٹے چھوٹے لڑکے اور غلام جھنڈ کے جھنڈ سارے خوشی کے مارے گلیوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے نعرے لگاتے ہوئے دوڑتے پھرتے تھے۔ تمام انصار مدینہ جو راستے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھے، انتہائی جوش مسرت کے ساتھ اونٹنی کی مہار تھام کر عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے گھر میں تشریف لائیں۔ مگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان سب سے یہی فرماتے کہ میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، جس جگہ اللہ چاہتا ہے اسی جگہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ چنانچہ جس جگہ آج مسجد نبوی شریف ہے، اس کے پاس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور اسی جگہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی بیٹھ گئی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے
انہی کے مکان پر قیام فرمایا۔